آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ میری وکالت زمینداری بھی ہے، کرایہ داری بھی ہے، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی ہے، کنسٹرکشن کا کاروبار بھی ہے۔ 9 مئی کے بعد پھر 8 فروری بھی تو آیا، ملک ریاض صاحب کا ذکر آیا ہے۔ اگر وہ میرے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے تو آج بھی میں پیپلز پارٹی میں ہوتا۔ صبح 3 بجے ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کرنا پڑے جو میاں صاحب کے ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کرے تو اس کا مطلب ہے گیم تو میاں صاحب کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے۔ آج اگر پاکستان دنیا میں کرپٹ ترین ممالک میں شامل ہے، کیا یہ صرف معاشرے کا ایک طبقہ سیاستدان کیا یہ انہی کی وجہ سے یہاں پر پہنچا؟ پولیٹیکل غلطیاں جو تحریک انصاف نے کی ہیں جب اقتدار میں تھے اپنے سیاسی حریفوں کو سیاسی دشمنوں میں بدل دیا۔ زرداری صاحب نے کہا یار میری تو اس سے مصطفیٰ کوئی لڑائی نہیں تھی، اس نے میرے ساتھ جو کیا چلو چھوڑو، میری بہن کے ساتھ اس نے کی۔ السلام علیکم، ہم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں مجاہد حسین۔ ہمارے آج کے مہمان سابق سینیٹر ہیں، بیرسٹر ہیں اور سپریم کورٹ میں وکالت بھی کرتے ہیں۔ آج کل وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وائس چیئرمین ہیں۔ اس سے پہلے وہ سینٹ کی حقوق انسانی کی کمیٹی جو ہے اس کے چیئرمین تھے۔ آج ہم ان سے بہت سی باتیں کریں گے کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ نہ ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے لیکن انہیں نہ ملا، یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ اور پھر انہوں نے آزاد حیثیت سے اسلام آباد کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہار گئے، یہ بھی پوچھیں گے وہ الیکشن کیوں ہارے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا اپنی کیمپین پر، ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ بہت شکریہ کھوکھر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ آئے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا فارم 47 کا شکار ہوئے تھے آپ اسلام آباد میں یا کیا ہوا تھا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو 2024 کے الیکشنز تھے وہ اس ملک کی تاریخ کے کنٹروورشل ترین الیکشنز تھے اور ان میں فارم 47 بانٹے بھی گئے۔ لیکن جو الیکشن اسلام آباد سے جو پارٹی جیتی، جو میرے خیال میں اور میرے پاس جو فارم 45 تھے ان کے مطابق وہ تحریک انصاف جیتی، تحریک انصاف کے امیدوار جیتے۔ لیکن ایونچولی فارم 47 جن کو ایشو کیا گیا ان کا تعلق نون لیگ سے تھا۔ اس کہانی سے تو شاید پورا پاکستان واقف ہے، لیکن حیران کن طور پر حکومتی اہلائے پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے کہ بلاول صاحب اس پارٹی کے سربراہ، انہوں نے 1-2 دفعہ تانا بھی دیا مسلم لیگ نون کی حکومت کو، شہباز صاحب کو، کہ میں فارم 47 والا نہیں ہوں، ہم فارم 45 کی بنیاد پر سندھ میں الیکشن جیتے ہیں۔ پھر اسی طرح انہی کی پارٹی کے سربراہ پنجاب کے جو گورنر ہیں انہوں نے بھی آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ میرا خود تعلق راولپنڈی ڈویژن سے ہے، اٹک سے میں نے الیکشن لڑا اور پوری راولپنڈی ڈویژن کے اندر فارم 47 دیے گئے، نون کا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں جیتا۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے، ایک ایسی نہج پہ ہم پاکستان کو لے کر آ گئے ہیں کہ جہاں پر مجھے جس چیز کے ساتھ اقتدار کسی کو بھی ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس چیز کا افسوس ہے اور جس چیز کا اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ الیکٹرل پروسیس کی کریڈیبلٹی کو خراب کر دیتے ہیں اور اس حد تک خراب کر دیتے ہیں کہ آپ کو فارم 47 ایشو کرنے پڑ جاتے ہیں، تو آپ ملک میں پھر دوبارہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کیسے کرائیں گے اور اس مقام تک، اس نہج تک دوبارہ کیسے پہنچیں گے؟ مصطفیٰ صاحب، الیکشن سے پہلے آپ شاہد حقان عباسی صاحب کے ساتھ اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ری امیجننگ پاکستان کے نام سے سیمینار کیا آپ نے، اور ایک عام تاثر یہی تھا کہ آپ یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اس میں شامل ہوں گے۔ جب پارٹی کا اعلان ہوا آپ شامل نہیں تھے، کیا وجہ ہوئی تھی؟ آج ہمیں اندرونی کہانی بتا دیں۔ کوئی اندرونی کہانی نہیں، متعدد دفعہ یہ بات میں پبلکلی بھی کہہ چکا ہوں کہ الیکشن سے پہلے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے میرا اور بہت سے اور لوگوں کا بھی، پاکستان کے بڑے سینئر تجزیہ نگاروں کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید کیونکہ ایک جماعت کے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ ان کو کیمپین کی اجازت نہیں، ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا ہے، ان کے سربراہ جیل میں ہے، اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے، تو ایک شاید پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہو گیا۔ میرا بھی یہ خیال تھا اور
شاید ہمیں یہ لگتا تھا اس وقت کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. آخر اتنے پاکستان کے اندر جو ووٹرز ہیں جو مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی, ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے لیکن تحریک انصاف کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے راستے میں دیواریں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ وہ کیسے ووٹ کر پائیں گے. تو شاید ایک اور پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش ہو. تو میں شاہد بھائی کو بڑا فورسفلی کہتا رہا الیکشنوں سے پہلے کہ جی ہمیں پارٹی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے بنانی چاہیے, اور بڑا زور دے کر کہتا رہا, بڑا اس چیز کا پروپوننٹ تھا. لیکن پھر الیکشنز ہوئے, اور 8 فروری کے الیکشنز نے پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی سیاست میں وہ ہلچل پیدا کی کہ پاکستان کے لوگوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے انتخابی نشان کی غیر موجودگی میں بینگنوں, ٹماٹروں, بھنڈیوں کے اوپر موریں لگا لگا کے, نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو جتا دیا. صرف میں غلط ثابت نہیں ہوا, اور پاکستان کے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئے. تو جب وہ الیکشنز کے بعد پارٹی بنا رہے تھے تو پھر میرا موقف یہ تھا کہ جی ہم 8 فروری کے الیکشنز کے نتائج ہمارے سامنے, پولیٹیکل پارٹیز ویکیوم میں بنتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا, اپنا ایکسپریشن کا کوئی پلیٹ فارم نہ مل رہا ہو. یہاں پر تو پاکستان کے لوگوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. تو ابھی ان حالات میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹی بنانا میرے نقطہ نظر کے مطابق تھوڑا سا پری میچور ہوگا. لیٹس ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. تو وہ ان کا خیال تھا کہ نہیں اب رائٹ ٹائم ہے اور بنا لینی چاہیے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا اور یہ ان کے سامنے رکھا. اس وجہ سے میں نے انہوں نے جو پارٹی بنائی وہ پھر جوائن نہیں کی. گو کہ آپ بہت دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں, بتا بھی چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دینے کی جو آپ کے کنسرن تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ ملک ریاض کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہ رہے تھے جو نہ ہو سکے, اور ملیک میں ان دنوں بہت ایشو بھی چل رہا تھا جو نیا بحریہ بن رہا تھا. بتائیں کیا وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ایک آپ کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں آپ ملک ریاض صاحب سے مل رہے ہیں. بالکل, آپ بہت احتراماً ان کے ساتھ مل رہے تھے. میں نے کبھی یہ بات نہ چھپائی ہے. ہمیشہ کسی بھی ٹی وی پروگرام میں اگر ملک ریاض صاحب کا ذکر آیا ہے تو میں نے یہ بات آن ریکارڈ رکھی ہے, پبلک کے سامنے رکھی ہے کہ میرے مرحوم والد کا ملک ریاض صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا. اسی وجہ سے میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں, اور جہاں تک ان کا میرے کسی بھی سیاسی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونے کی بات ہے تو وہ آج تک شکر الحمدللہ انہوں نے کبھی, یہ بات میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کبھی اثر انداز ہونے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. اگر وہ میرے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے تو آج بھی میں پیپلز پارٹی میں ہوتا, کیونکہ ان کی آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. اگر میں انہی کے کہنے پہ عمل کرتا تو میں آج پیپلز پارٹی میں ہوتا. سیاست ایک ایسے عمل, اور خصوصاً میں اب زندگی کے جس مقام پر ہوں کہ اپنے اس محدود پولیٹیکل کیریئر میں I've been there, I've done that. میرے والد سیاست میں رہے, اسلام آباد سے ایم این اے رہے, ڈپٹی اسپیکر رہے, وفاقی وزیر رہے. پھر اس کے بعد میں نے جب سیاست کے اندر قدم رکھا تو مشیر رہا, سینیٹر رہا. ان اقتدار کے ایوانوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھ لیا. اور انسان اپنی زندگی کے اندر ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے. صرف میں نہیں, ہر انسان ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے. اس کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہوتی ہے وقت کے ساتھ. وہ جب حالات کا مشاہدہ کرتا ہے, ان حالات کا اس کے اوپر جب کوئی اثر پڑتا ہے. تو میں نے جب اپنا اس پولیٹیکل کیریئر کا میں مشاہدہ کرتا ہوں, اپنی زندگی کا میں مشاہدہ کرتا ہوں, تو ذہن میں یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار دوبارہ اس پارلیمان کا ممبر اگر کمپرومائز کر کے بننا ہے تو کیا ضرورت ہے. اس پارلیمان کا ممبر تو میں نے رہ کر دیکھ لیا ہے. اس پارلیمان کے اندر تو کچھ نہیں رکھا. اگر دوبارہ وزیر بننا ہے اور اگر کمپرومائز کر کے وزیر بننا ہے کہ جس میں آپ اپنے احساسات, آپ اپنے جذبات کو زبان نہ دے سکیں, ان کو لبوں پر نہ لا سکیں, تو پھر کیا فائدہ ہے. ایک وقت تھا کہ میرے لیے ان چیزوں کی اہمیت تھی,
اور ان کو پرسو کرنے کے لیے میں بہت تگ و دو بھی کی. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نہج پہ پاکستان آ کر کھڑا ہو گیا, اس میں ہم بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں اس وقت. 25 کروڑ عوام, ان کی خواہشات, ان کے مستقبل کے بارے میں خواب, بالکل ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. مثال کے طور پر یہ آج کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں, آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان کا ووٹ بینک کلیپس ہوا ہے, مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا. میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. ہم نے بہت کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ پنجاب میں مقبول بنانے کے لیے ہم باہر نکلے, خیبر پختونخوا میں مقبول بنانے کے لیے, لیکن اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا. مسلم لیگ نون, جہاں پر میاں نواز شریف صاحب جیسی شخصیت لاہور میں اپنے گڑھ میں ڈاکٹر یاسمین سے الیکشن ہار جائیں اور پاکستان کا واحد حلقہ ہو کہ جہاں پر صبح 3 بجے ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کرنا پڑے جو میاں صاحب کے ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کرے, تو اس کا مطلب ہے گیم تو میاں صاحب کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے. تو یہ کون سا پاکستان ہے؟ آخر اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. تو دو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ عام سیاسی مشاہدے سے اور پرانی پولیٹیکل پارٹیز اس نئی ریالٹی کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہی. پہلا کہ یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے. 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بات سنی کہ 18 سے 25 سال والے جو ہیں ان کو ووٹر لسٹوں سے ہی نکال دیا جائے اور ووٹ کا حق ہی ان سے لے لیا جائے. اس حد تک ڈسکنیکٹ ہے, اور اس حد تک اپنی ان پاپولیرٹی, غیر مقبولیت کا اعتراف بھی ہے. اور دوسرا جو نقطہ ہے کہ پاکستان, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی آج سے کوئی 7-8 ماہ قبل, جس چیز کو ہم مشاہدے میں محسوس کر رہے تھے, انہوں نے تحریری طور پر ود ڈیٹا یہ بات کہہ دی کہ اس وقت 60% پاکستان اربن پاکستان ہے. جو ٹریڈیشنل پالیٹکس کے سٹرکچرز تھے وہ سارے فیل ہو چکے ہیں. تو یہ جو دو نئی چیزیں ابھر کر سامنے آئی ہیں, ایک ہمارا ڈیموگرافک چینج, نوجوانوں کی بڑی تعداد, اور بڑی شہری آبادی. اس کے اندر نہ برادری چلتی ہے, اس کے اندر نہ کوئی اور اثر رسوخ چلتا ہے. تو یہ سیاست نے جو رخ اختیار کر لیا ہے, اب پرانی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریلیونس ہے وہ اس میں رہ نہیں گئی. تھوڑا ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, اور کرپشن کے حوالے سے آپ کا ہمیشہ ایک بڑا مضبوط سٹانس رہا ہے, اور پاکستان کی تقریباً تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو اقتدار میں آئی ہیں ان پہ بہت سے الزامات لگے ہیں. آپ کے والد محترم کو بھی الزامات کا سامنا رہا, نیب کے کیسز ہوئے. آج کل کیا صورتحال ہے؟ مجھے بھی نیب کے نوٹسز ہیں. کس وجہ سے؟ اب یہ جو بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں آپ کے ساتھ روز رات کو, جو ٹی وی پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں, آج کا جو دور یہ گزر رہا ہے, اس میں کوئی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, آپ تو کسی قومی خزانے پہ بیٹھے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, دیٹس دا پوائنٹ. میرے والد کے اوپر بھی پرویز مشرف کے دور میں 4 سال انہوں نے جیل کاٹی, پھر اس کے بعد آنریبلی ایگزونریٹ ہوئے. لیکن اس ملک میں آپ جب بھی کوئی پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں تو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, وچ از فائن. سوال ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ کیا کرپشن, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم کبھی سنجیدہ بھی ہوئے؟ آج اگر پاکستان دنیا میں کرپٹ ترین ممالک میں شامل ہے تو پہلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے لاجکلی کہ کیا یہ صرف معاشرے کا ایک طبقہ, حکمرانی کا ایک ایسپیکٹ, سیاستدان, کیا یہ انہی کی وجہ سے یہاں پر پہنچا ہوا ہے؟ آپ کا پورا نظام کرپٹ ہے. اور اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سنجیدہ ہونا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ کیوں نہیں, پھر مقدس گائیں اس میں کیوں ہوں؟ اور میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اور حیران کن بات تھی مجاہد بھائی, ابھی آج سے چند مہینے پہلے حکومت پاکستان ہی کی درخواست کے اوپر IMF نے ایک کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ جاری کی.
اس کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ کا آدھا حصہ حکومت پاکستان ہی کی درخواست پر حذف کر دیا گیا کہ مہربانی کریں یہ چیزیں سامنے مت لے کر آئیں. جو باقی آدھا حصہ رہ گیا اس میں انہوں نے جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں, آج ہم جن سخت معاشی حالات سے گزرے ہیں, اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے, انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو, ہزاروں ارب روپے کی جو سالانہ کرپشن ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو, تو یہی پاکستان کی معیشت جو اس وقت 2.5% کے اوپر چل رہی ہے, یہی پاکستان کی معیشت 6% کے اوپر چلی جائے گی. ہم اس میں 1% کو بڑھانے کے لیے اربوں ڈالر کے قرضے مانگتے پھرتے ہیں. لیکن ایک پہلو صرف آپ کے اگلے سوال سے پہلے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی دوسرا پہلو ہے, اور تیسرا پہلو معاشرتی رویہ بھی ہے. آپ کے ملک میں دودھ دینے والا بھی آپ کو صاف دودھ نہیں دیتا. انسان دعا کرتا ہے کہ, اور دودھ دینے والے کی بھی منت کرتا ہے کہ یار خدا کا واسطہ ہے اگر پانی بھی اس میں ڈالنا ہے تو کوئی صاف پانی ڈال دیں, یہ نہ ہو میرے بچوں کو اور میرے گھر والوں کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. مرچ مسالہ لینا ہو تو وہ بھی آپ کو ٹھیک نہیں ملتا, ادویات ٹھیک نہیں ملتی. تو ہمیں جو سچائی یا آنیسٹی, وہ کانسیپٹ پبلک کے اندر بھی بہت حد تک اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. وہ جو اقبال کا شعر تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, یہاں پر آپ کو مسجدیں آباد ملیں گی. جمعے کے روز کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی جو آباد نہ ہو, لیکن باہر نکل کے وہی کام ہوتے ہیں جو شاید نہیں ہونے چاہیے. تو اس ضمن میں ہمیں ایک کلیکٹیو اپروچ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اسپیشلی اس کے اندر جو وکٹمائزیشن کا عمل ہے اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے, تو تب تک یہ بس ایک لفاظی ہے کہ جو ہر کوئی کرتا رہے گا اور کاسٹ ہم پے کرتے رہیں گے. آپ عوامی نمائندہ میں کہہ سکتا ہوں, الیکشن لڑتے ہیں سینٹ میں, بالواسطہ چونکہ انتخاب نہیں ہوتا, بلا واسطہ ہوتا ہے, تو پھر بھی وہ بھی ہے نمائندگان ہی کرتے ہیں منتخب. کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ میرے ذرائع آمدن, ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرنز ڈیلیجنٹلی آنیسٹلی کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال فائل کرتا بھی ہوں. پھر میری ذرائع آمدنی میں میری وکالت بھی ہے, اس کے اندر میری ذمہ بھی ہے, اس کے اندر کرایہ داری بھی ہے کہ جو پراپرٹیز جن سے مجھے رینٹ ملتا ہے, اور پھر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی ہے, کنسٹرکشن کا کاروبار بھی ہے. آپ کے جب آپ ظاہر ہے ہر سیاسی آدمی, ہر وہ آدمی جو کہیں پہ بات کرتا ہے, لوگ اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں, بالکل یہ بھی ہوتے ہیں. ہاں. ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن میں کوئی 25-30 کروڑ خرچ کیا تھا. جی واقعی کتنے پیسے خرچ کیے تھے آپ نے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بالکل غلط فگر آپ نے کوٹ کی ہے 25-30 کروڑ والی. ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں کہ جب یہ الیکشن ایکٹ زیر بحث تھا پارلیمان میں, جب یہ کمیٹی کے سامنے آیا تو وہاں پر الیکشن کمیشن والوں نے جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ جی الیکشن ایکسپنسز جو ہیں وہ ہمارے الیکشن ایکٹ کے اندر 40 لاکھ کی ان کی حد متعین کی گئی ہے. یہ نیشنل اسمبلی کے لیے؟ ہاں, نیشنل اسمبلی کے لیے, اور پروونشل اسمبلی کے لیے غالباً 20 لاکھ روپے. اچھا. یا شاید 25 لاکھ روپے. تو میں نے وہاں پر الیکشن کمیشن کے افسران سے سوال کیا, میں کہا جناب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ 40 لاکھ روپے کے اندر الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تو پھر یہ آپ لکھ کیوں رہے ہیں؟ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو قانون کے ذریعے لوگوں کو اللیگیلٹی کے اوپر مجبور کرتا ہے. اس ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے اسلحہ کا لائسنس. فار ایگزامپل, آپ اسلحہ کا لائسنس اگر بنواتے ہیں
تازہ مجھے صورتحال نہیں پتا، لیکن آج سے چند سالوں پہلے تک اسلحے کے لائسنس کی آپ کو پرمیشن ملی، لیکن اب کیونکہ پاکستان کے اندر اسلحے کی امپورٹ اور اسلحے کا بیچنا غیر ممنوع تھا، تو آپ کو ایک جعلی سرٹیفکیٹ دینا پڑتا تھا کہ میں گیا قبائلی علاقہ جات، رات وہاں پر ٹھہرا، اور اگلے دن جو وہاں جس کے پاس میں ٹھہرا اس نے مجھے ایک بندوق تحفے میں دی، اور یہ اس بندوق کا نمبر ہے، میرا جو لائسنس ہے اس کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ آپ لوگوں کو ریاست مجبور کرتی ہے کہ آپ لیگیلٹی کمٹ کریں قوانین کے ذریعے۔ اسلام آباد کی ایک سڑک ہے، اس کے اوپر آپ نے پینا فلیکس لگانے ہو تو اس 40 لاکھ کی رقم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس میں۔ تو یہ وہ ہارش ریالٹیز ہیں کہ جن کا ہم سامنا کرنے کی بجائے الیکشنز کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جو آپ کے سپورٹرز ہیں، گاڑیاں ہیں، الیکشن کے دن کا خرچہ ہے، پولنگ کیمپس آپ نے لگانے ہیں، تو یہ کیا ڈرامہ لگا کر رکھا ہوا ہے؟ اب تو خیر الیکشن کے کسی پروسیس کی ویلیو ہی نہیں رہ گئی۔ اب تو جب سے یہ فارم 47 مارکیٹ میں آئے ہیں، اب تو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ تو وقت سے پہلے آکشن ہو جائے گا۔ اس الیکشن میں بھی جو الزامات لگے، پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان آن ریکارڈ ہیں۔ چلتے چلتے یہ تازہ الیکشن ہو رہے ہیں جی پی میں، کون سے الیکشن؟ ان کو آپ الیکشن کیا کہتے ہیں؟ تبصرہ کرتے ہیں آپ اس پر؟ ان کو آپ الیکشن کہتے ہیں؟ یہ تو سلیکشن کی پروسیس ہے۔ اچھا، 2024 کا جو الیکشن تھا 8 فروری کو، وہ ایک سلیکشن تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی ٹھیک تھا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب منتخب ہوئے۔ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا۔ عمران خان صاحب نے الیکشن وہ جیتنا تھا، اس وقت شاید دودھ کے اندر پانی ملایا گیا، ان الیکشنوں میں تو پانی میں دودھ ملا دیا گیا، یہ فرق ہے۔ اور جی بی کے اندر بھی سلیکشن ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن آئے گا، وہاں پہ بھی سلیکشن ہوگی، تو الیکشن کون سے رہ گئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک خاتون ہے، انہوں نے تحقیق کی اور پھر ایک کتاب انہوں نے لکھی، اس کتاب کا ٹائٹل بڑا منفرد سا ہے، اور جب میں نے وہ ٹائٹل دیکھا تو بابرا والٹرز ان کا نام ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل تھا کہ ہاؤ سول وار اسٹارٹ۔ اب وہ مجھے ایک دم سے اس نے وہ ٹائٹل ایسا لگا، میں نے کہا اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح۔ تو جب وہ کتاب پڑھی تو اس کے اندر جو پہلا نقطہ تھا کہ جو دنیا بھر میں موجب بنتا ہے قوموں کے اندر فرکشن پیدا کرنے کا، قوموں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کا اور توڑ دینے کا، وہ الیکشن بنتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 1970 میں کیا ہوا؟ ہم نے الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر ہمیں آدھا پاکستان کھونا پڑا۔ آج بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور وہاں پر سب سے بڑا سوال وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے نوجوانوں کا یہ ہے کہ یہ جس پولیٹیکل پروسیس کی تم بات کرتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ان اسمبلیوں کی کیا یہ کوئی ہمارے مسائل حل کر پائے؟ تم لوگ تو خود بندر بانٹ کے ذریعے، سلیکشن کے پروسیس کے ذریعے ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہو۔ تو جو پروسیس کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی لیجٹمیسی ہے، جو اخلاقی حیثیت ہے، اس پورے کو ہم اس طریقے سے برباد کر چکے ہیں کہ لوگ وہاں پر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس نہج پر چلے گئے۔ میں اسی طرح تو آج بھی اگر ہم نے سیریسلی اس ملک کو دوبارہ ڈگر پر ڈالنا ہے تو ہمیں اس پروسیس کی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنا میں پڑے اسی گا۔ طرف عارف افسر صاحب، جب آپ چیئرمین تھے سینٹ میں انسانی حقوق کمیٹی کے، تو آپ نے خصوصی ایفرٹ کر کے پی ٹی ایم کے حوالے سے، عالیہ وزیر کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے تذکرہ کیا، اور ان کا ہمیں حوالہ ملتا ہے سارا۔ آج کا اگر حالات کا کمپیریزن کیا جائے، اس جیسے حالات ہیں، اس سے برے ہیں یا ورسٹ ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے منہ میں خاک، میں حالات بہت غلط سمت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر دنیا بھر میں آپ کسی ملک کے ساتھ پاکستان کا موازنہ کر سکتے ہیں، میری نظر میں پاکستان کے حالات کا موازنہ کر سکتے ہیں، تو وہ برما ہے، میانمار۔
60% of half of برما وہ وہاں کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. صرف شہروں تک حکومت باقی رہ گئی ہے. باقی پورے کا پورا جو ملک ہے وہ وہاں مختلف تنظیمیں، ایک 3 برادر الائنس ہے مختلف ریبل تنظیموں کا، ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ویسٹ آف انڈس ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے لے کے نیچے تک ریاست کی رٹ رہ گئی ہے؟ عصر کے بعد آپ خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع میں باہر نہیں نکل سکتے. مغرب کے بعد آپ پورے بلوچستان میں کہیں باہر نہیں نکل سکتے. اب تو کوئٹہ شہر میں بھی لوگ باہر نہیں نکلتے. جہاں پر ریاست اپنے بنیادی مقصد میں فیل ہو جائے، لوگوں کے جان و مال کی تحفظ میں، اتھارٹی تو ایویپریٹ ہو گئی. ہم کب تک ان چیزوں سے نظریں چراتے رہیں گے، لوگوں سے یہ باتیں چھپاتے رہیں گے، اس بحث کو روکتے رہیں گے کہ نہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے؟ ارے بابا، لوگوں کو پتہ چلنے دو تاکہ لوگوں کے اندر سے ایک ریاکشن پیدا ہو اور وہ اس بات کے اوپر زور دیں اور طریقے تلاش کریں کہ ہم نے کرائسس کو کیسے حل کرنا ہے. کیونکہ جو کچھ دوائیاں آپ کے پاس تھیں انہوں نے تو وہ زخم ٹھیک نہیں کیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں یا جو صورتحال ہے بہت تشویشناک ہے. سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، ان کی قیادت بھی ہے. آپ لوگوں نے بھی ایک تحریک تحفظ آئینی پاکستان پلیٹ فارم بنایا ہے، اور اس کی اب تک جتنے سیمینار ہوئے ہیں یا اس کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تو وہ انجمن رہائی عمران خان نظر آتی ہے. زیادہ اس میں قومی ایشوز کو بہت کم کیا گیا ہے، لیکن اتنا نہیں کیا جا سکا جیسے آج آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے یا کے پی کے حوالے سے، یا جو ملک میں ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے. تو ایک ایسی آرگنائزیشن جو آسانی کے ساتھ، جس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں، ان موضوعات کو زیادہ بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتی ہے، وہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ مجاہد بھائی، کوئی ہماری ایسی سٹیٹمنٹ نہیں، کوئی ایسا بیان نہیں، کوئی ایسی گفتگو نہیں جس میں ہم ان چیزوں کا ذکر نہ کریں. میڈیا پر چلتی نہیں. جہاں پر اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو سینسر کر دیا جائے تو وہاں پر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن یہ بھی میں آپ کو بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے، لیگیسی میڈیا جس کو کہتے ہیں، ایک نئی اصطلاح سامنے آئی ہے، وہ اپنی افادیت بڑی تیزی سے اسی وجہ سے کھوتا بھی جا رہا ہے. امریکن میڈیا سارا مخالف تھا ٹرمپ کا. سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی بہت بڑی پریزنس تھی، وہ الیکشن جیت گیا. بھارت میں الیکشنوں سے پہلے مودی کا نعرہ تھا اب کی بار 400 پار. سارا میڈیا اس کے ساتھ تھا، بلکہ اس کا تو نام ہی گودی میڈیا رکھا گیا ہے. نہیں حاصل کر سکا وہ مطلوبہ اکثریت. ہمارے میڈیا کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے اپوزیشن کی گفتگو، اس کا نقطہ نظر اگر آپ نے ٹی وی پر نہیں چلانا تو ٹی وی کی پھر وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. میں تو روز ٹی وی پر جاتا ہوں. یقین مانیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں پر ہم ٹی وی کے اوپر کوئی بات کرتے تھے تو وہ پھیل جاتی تھی. اب ٹی وی دیکھتا کوئی نہیں ہے. ہمیں فیڈ بیک آتا تھا. اب ہم ٹی وی چینل پر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اس کے جو کلپس ہیں وہ کلپس سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں اور وہاں پر لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. ہمیں یہ بات اب پتہ چل گئی ہے. میں روز ٹی وی پہ جاتا ہوں کہ اب ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا. میں اب ٹی وی پر جاتا ہوں اس لیے کہ پیغام ان کلپس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچے. پہلی چیز. دوسری چیز، آپ ہی کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ دیکھیں اس وقت ملک میں سیاسی جماعتیں
رہی نہیں ہے. کس جماعت کے اندر آپ کو آزادانہ گفتگو کرنے کی اجازت ہے؟ کس جماعت کے اندر ڈیبیٹ ہوتا ہے؟ کوئی پالیسی ڈسکس ہوتی ہے؟ کوئی اس ملک اور قوم کو کس ڈائریکشن میں ڈالنا ہے وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، خوشامد. وہ جماعتیں کہ جن کے اندر لیڈرشپ ٹرانزیشنز بھی بس اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہیں، یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. یہ تو سیاسی جماعتوں کا تو ان کے اوپر ایک شبہ ہے، سیاسی جماعت ہونے کا الزام ہے، دھبا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں. یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اپنے خاندانوں کے انٹرسٹ تک محدود ہیں، پبلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، پبلک کے مسائل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، ملک کی معیشت کو درست کرنے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ان نوجوانوں کو کہاں کھپانا ہے، ان کے لیے نوکریاں کیسے کریٹ کرنی ہے، 30 لاکھ نوجوان ہر سال آپ کی جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک بہت بڑے کرائسس سے بلا شبہ ہم گزر بھی رہے ہیں، لیکن اٹس آلسو این اپرچونٹی. اور پاکستان کے لوگ فرینکلی وہ تو فیئرلی اینڈ اسکوئرلی چاہتے ہیں کہ یہ قیادتیں ہٹیں، نئے لوگ سامنے آئے، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں اس ملک میں، اسٹوڈنٹس یونین بحال ہو، نئی لیڈرشپ ابھرے، نوجوان لوگ سامنے آئے. یہ تو ہم نے آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے. یہ خدا نہ کرے، میں پھر کہتا ہوں میرے منہ میں خاک. پولیٹیکل پارٹیز کی ایرریلیونس کی آپ کو ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں. 9 جون کو آزاد کشمیر کے اندر احتجاج ہے، ہڑتال کی کال ہے، وہاں پر ایک ایکشن کمیٹی بنی. ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کا تو چھوڑا ہی نہیں وہاں پر کچھ، مسلم کانفرنس، اور وہ ایکشن کمیٹی ایک طرف. اب ذرا اس چیز کے اوپر غور کیجئے کہ کتنی غور طلب چیز ہے، بات ہے کہ بڑے بڑے نام سیاست کے پیچھے رہ گئے، اور وہ اشخاص جس کسی کی اسٹیشنری کی دکان ہے، میں ملا ہوں، کسی کی دکان ہے، کوئی ویسے ہی بیٹھتا ہے لوگوں میں اور چھوٹا سا موٹا کاروبار کرتا ہے. سیاست سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. آپ خطے کے اندر دیکھیں کیا ہوائیں چل رہی ہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا، نیپال میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، اور ہم ایسے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں. یہ جن ممالک کا میں نے ذکر کیا وہاں پر نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے تخت الٹا دیے. وہ نوجوان کیوں آگے بڑھے؟ کیونکہ ان کے اندر بے روزگاری بہت زیادہ تھی. میں تو حیران ہوں کہ ہم ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے. ان تینوں ممالک سے زیادہ سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، نوجوانوں کے اندر بے روزگاری کی شرح ان تینوں ممالک سے زیادہ پاکستان میں. ہم کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں؟ ایک طرف ویسٹ آف انڈس ٹاپ ٹو باٹم آپ کی ریاست کی رٹ ہوا میں اڑ گئی. سڑکیں رات کو یا تو طالبان کے پاس ہوتی ہیں یا ملیٹنٹس کے پاس ہوتی ہیں بلوچستان میں. پولیٹیکل پارٹیز فارغ ہو گئیں. خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، ہم ایک پرفیکٹ کرائسس کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہم تو یہ توجہ دلاتے رہتے ہیں، لیکن شاید اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ہمارے پالیسی سازوں کی توجہ آنے نہیں دے رہا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک ہمارا رومانٹسزم تھا شروع میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور کہ اس میں بات بھی بے نظیر بھٹو اور روشن خیال اس رومانٹسزم کی ایک بہت بڑی وجہ شہید بی بی تھی، ان کی سیاست تھی. اور آپ بھی ظاہر ہے مرکزی قیادت کے بالکل ساتھ رہے ہیں اور ترجمان بھی تھے ایک دور میں آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی. یہ بتائیے مجھے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا کوئی رمق دیکھی کہ پیپلز پارٹی میں ایک نوجوان جو ہے وہ چیئرمین ہے اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، وکلاء ہیں، پرانے سیاستدان بھی ہیں، وہاں کوئی گنجائش ہے ایسی کہ بات ہو سکے یا کہیں پر اختلاف ہو سکے؟ جب بلاول بھٹو صاحب نے 2014 کی بات ہے، انہوں نے جب باغ دوڑ سنبھالی، تعلیم مکمل کر کے واپس آئے، تو صرف میں نہیں اور بہت سے لوگوں میں، پارٹی کے اندر اور بھی لوگوں کی بہت ہوپ تھی.
انہوں نے پورے پاکستان میں تنظیمیں بدلائی, نئی لوگ لے کر آئے. پنجاب میں انہوں نے جو ٹیم تشکیل دی, قائرہ صاحب صدر بنے, ندیم افضل چند جنرل سیکرٹری بنے, مجھے انہوں نے وہاں پر سیکرٹری انفارمیشن بنایا کہ, اور پورے پاکستان میں انہوں نے اچھی تنظیمیں بنائی. ایک ہوپ جنریٹ ہوئی, لیکن پھر جو ایک کلاسک کانٹرڈکشن میرے مشاہدے میں جو آئی, اس نے پیپلز پارٹی کو جکڑ لیا اور ان کی سیاست کو بہت حد تک محدود کر دیا. وہ تھی ایک کانسٹنٹ ٹسل پبلک کی پالیٹکس اور پاور پالیٹکس کے درمیان. پبلک کی پالیٹکس کے تقاضے اور تھے. پبلک جو بات سننا چاہ رہی تھی وہ بات ہم کر نہیں پا رہے تھے, اس لیے کہ پاور پالیٹکس کے تقاضوں کے تحت اگر وہ بات ہم کریں تو پہلا کام ہی انہوں نے یہ کرنا تھا کہ مقدمات کھول دو, سندھ حکومت فارغ کر دو. تو وہ جو ایک سٹرگل ہے, اس سٹرگل کا شکار میرے خیال سے کافی حد تک بلاول صاحب کی پالیٹکس ہوئی, اور اس وجہ سے جو باقی ملک کے حصے ہیں, پنجاب پاور ہاؤس ہے, I mean whether we like it or we don't, میں خود اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ ایک صوبے کو اتنی اہمیت حاصل ہو کہ وہ پورے ملک کی فیڈریشن کی جس کو چاہے حکمران بنا دے. پنجاب کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اس پاور ہاؤس میں ہم وہ گفتگو نہیں کر سکے. ہمارے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے آج بھی جو پہلی ترجیح ہے ان کی وہ سندھ حکومت ہے. اور پھر دیکھیں یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, معلومات تک رسائی آپ لوگوں کی روک نہیں سکتے. آپ کو جو بھی مینڈیٹ ملا ہے اس کے نتیجے میں لوگوں تک ڈیلیوری پہنچانا, وہ اس میں I would have to admit کہ زمین آسمان کا فرق ہے لاہور اور کراچی میں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو یہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اور جس قسم کے ابھی برے حالات ہوئے ہیں اس میں عدلیہ کا بہت اہم رول رہا ہے. ہم نے یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم بھی دیکھا ہے. آج کل جو عدلیہ کی حالت ہے یا جو صورتحال ہے اس پہ کچھ آپ کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ مجاہد بھائی, پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ تابناک نہیں ہے. اسی عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا. یہ عدلیہ خاموش تماشائی بنی رہی جب بھی اس ملک کے اندر پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن ہوئی. صرف پولیٹیکل ورکرز نہیں, ایسے لوگ کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق نہیں, ہیومن رائٹس کی, لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج آپ دیکھ لیں ایمان مزاری اور ہادی چٹھا دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے. اس عدلیہ کے کردار کوئی تابناک نہیں ہے. ایک آزاد عدلیہ ہو, معاشرے میں آپ کو ایک انصاف کرنے کے ایک نان کانٹروورشل, ایک نیوٹرل آدمی کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, ورنہ تو معاشرہ ہمیشہ انارکی کا شکار رہے. اور ہمارے ہاں آج جو سب سے بڑی پرابلمز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کا اس نظام کے اوپر اعتبار نہیں رہا. اس عدلیہ کے اوپر کون اعتبار کرے؟ میں وکیل ہوں, اور جو حالت ہے اس وقت عدلیہ کی, اسپیشلی پوسٹ 27th امینڈمنٹ, کہ بالکل ایگزیکٹو کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس کو, کیونکہ آپ سمجھیں کہ لا منسٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. جو انسان کے اندر ایک امید ہوتی تھی, وہ پرانے سرخے جو تھے نا, وہ دو چیزوں سے بڑے خائف رہتے تھے. کہتے تھے یہ دو چیزیں جو ہے نا یار, یہ سرخ انقلاب کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. وہ کیا؟ ایک میڈیا اور ایک عدالتیں. کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ لوگ اپنی بھڑاس جو ہے یا تو وہ میڈیا کے ذریعے نکال لیتے ہیں, یا انہیں ایک امید ہوتی ہے کہ میں عدالت چلا جاؤں گا اور وہاں سے انصاف لے آؤں گا. یہ دونوں لپیٹے جائیں نا تو بس پھر سرخ انقلاب
ہماری اس ملک کے اندر یہ امید تک ختم کر دی گئی ہے. کسی راہ چلتے مجھے چھوڑیں, اپنے آپ کو چھوڑیں, راہ چلتے کسی ایک آدمی کو روک کر پوچھ لیں کہ کیا تمہارا اس ملک کی عدالتی نظام کے اوپر اعتماد ہے, تو کہے گا نہیں. جس کا بچہ اغوا ہو جاتا ہے, کوئی مسنگ پرسن ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ ریاست کوئی زیادتی کر دیتی ہے, پولیس والا کوئی زیادتی کر دیتا ہے, پٹواری زیادتی کر دیتا ہے, تحصیلدار زیادتی کر دیتا ہے, اس کے پاس کیا ریکورس ہے ٹو جسٹس؟ تو اب تو باہر ایک بڑا سا عدالتوں کے باہر, ہر عدالت کے باہر میرے خیال سے ایک لٹکا دینا چاہیے ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن, کہ ہمیں جگانے کی کوشش مت کرو, تم جانو اگر کبھی بچ بچا گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم تو ایسے ہی یہاں پر اپنے نام کے ساتھ صرف جسٹس اور چیف جسٹس لگا کر بیٹھے ہیں. اور چند دنوں پہلے میں ایمان مزاری کے کیس میں گیا عدالت, اور عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے جب کورٹ بیٹھی تو قرآن پاک کی نیچے ریڈر صاحب نے تلاوت کی. تو ہم جیسے لوگ, ہم تو نہیں, میرے جیسے لوگ جو کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس دعوے کے قابل بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ ہم یہ کر سکیں کہ بہت ہم مذہبی ہیں, پارسائی جھاڑنے کا, پارسائی دکھانے کا کوئی شوق نہیں, لیکن اس کلام پاک کی جو تحریم ہے اس سے جو واقفیت ہے یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ ان اداروں میں ایک طرف آپ اس کلام پاک کو پڑھتے ہیں اور دوسری طرف انصاف کا قتل کرتے ہیں. یہ پیچھے جو آیتیں لکھ کے لگائی ہوتی ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ اندر سے انسان کا ضمیر نہیں جاگتا, یہ کس طریقے سے کس طرح کر لیتے ہیں. یہ وہی قومی اسمبلی, اوپر 99 نام لکھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اسی کے نیچے کھڑے ہو کر ساروں نے حلف لیا اور سب کو پتا تھا کہ ہم جھوٹا حلف لے رہے ہیں. تو کوئی امید کی راہ نکلتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جس طرح کی صورتحال اس وقت ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, اور سیاسی طور پر بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہمارا کوئی بہت اچھا گراف نہیں ہے, دیانتداری کے حوالے سے جو ہماری ریٹنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہے, اور اب جو نئے الیکشن بھی ہو رہے ہیں جی بی میں, ان پر بھی بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی وزیر نہیں جائے گا, وہاں پر کوئی حکم چوزار نہیں جائے گا, ابھی بہت لوگ پہنچے ہوئے ہیں, سب ہم دیکھ رہے ہیں. پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ احتجاج کشمیر میں, آزاد کشمیر میں 9 تاریخ کو, اور اس احتجاج کا جو سب سے بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے وہاں کی روایتی سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا, فارغ کر دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال اس حصے میں بھی کبھی ہوگی جہاں اتنی بڑی آبادی ہے, جہاں اتنے سیاسی پارٹیاں بھی ہیں, مذہبی پارٹیاں بہت ساری ہیں, اور بہت سارے گروپس بھی ہیں؟ کیا کوئی آپ کو کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے, یا کوئی ایسا امکان نظر آتا ہے کہ ایسا ہو سکے گا, یا مارداڑ ہوگی جس سے ہم ڈرتے ہیں سب لوگ, یا ہمارا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت قتل و غارت ہوگی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دور حاضر میں ملک بہت سے ٹوٹے نہیں, امپلوڈ ہو گئے, امپلوژن کا شکار ہو گئے. سیریا نہیں ٹوٹا لیکن امپلوڈ ہو گیا. سرحد جو ہے وہ 1 انچ بھی نہیں کھسکی ہے, ایک انچ بھی نہیں کھسکی. شام, لیبیا, عراق, تو یہ سارے جو ممالک ہیں یہ امپلوژن کا شکار ہوئے. آپ امپلوژن کی طرف بہت تیزی سے, یہ جتنے حالات ہیں یہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں. معاشی طور پر اس ملک کے عوام کی جان نکال لی گئی ہے. بازاروں میں رونق ختم ہو گئی ہے, کوئی کام دھندا نہیں ہے, کام کاروبار نہیں ہے.
दिहाड़ी दार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, उसको अपने फसलों के दाम नहीं मिल रहे। आलू के साथ क्या हुआ, किन्नू के साथ क्या हुआ, सब्जियों के साथ क्या हुआ, गंदम के साथ क्या हुआ। जो शहरों में लोग बसते हैं, तनख्वाहदार तबका परेशान है, ना घर का किचन चला पा रहे हैं, ना बच्चों की स्कूल की फीसें दे पा रहे हैं, ना अपने बिजली गैस के बिल दे पा रहे हैं। इस खित्ते की सबसे महंगी बिजली गैस हमारे यहाँ है, 60 रुपए यूनिट। पेट्रोल डीजल की जो हमने हालत की, भारत, बांग्लादेश, दीगर खित्ते के किसी ममालिक पे जंग का वो असर नहीं पड़ा जो हम पर पड़ गया। और हम साथ ये भी कहते रहे कि जनाब वहां से शिप्स आने पर, पाकिस्तान के शिप्स आने पर तो कोई पाबंदी नहीं, और औरों को भी कहते रहे कि झंडा लगाओ पाकिस्तान का और आओ। तो हर माशरे का जो तबका है वो इस वक्त माशी तौर पर पिस के रह चुका है। इन हालात में इम्प्लोजन से हमें सिर्फ दानिशमंदी रोक सकती है। अगर हम इस इक़्तिदार के लालच से, इस पावर पॉलिटिक्स से अपने फरीक को, अपने सियासी हरीफ को, उसका खात्मा करने की रविश से बाज ना आए तो हमें इम्प्लोजन से कोई नहीं रोक सकता। और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें आपस में बैठकर एक नए मीसाक की जानिब बढ़े, तब जाकर कहीं इस मुल्क के लोगों का एतमाद शायद बहाल होना शुरू हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। घुटन इंतहा की है, काम कारोबार है नहीं। ये वो कहते हैं कि वो एक इनविजिबल लाइन है। वो इनविजिबल लाइन ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि जिसके बाद एक प्रेशर कुकर की तरह इस सारे किस्से ने तमाम होना है। खुदारा उस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करने तक मेरे मुंह में खाक, हम कभी ना पहुंचे, और उससे पहले ही होशमंदी का सबूत दें, तो फिर तो ये एक उम्मीद पैदा हो सकती है। वरना उसके अलावा फिर ये कैसे हो सकता है कि वो एक मर्फीज लॉ है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल इवेंचुअली गो रॉन्ग। मैं जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं। एक जो बयानिया है, एक जो नैरेटिव है, एक जो आम गुफ्तगू है या सोशल मीडिया पर जो क्रिटिसिज्म है, उसमें हमें एक किरदार बनता हुआ नज़र आता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट है, और ये वो इस्टेब्लिशमेंट है जो इक़्तिदार जिसके पास है, इख्तियार जिसके पास है, और जो सियासी पार्टियों को या सिविलियन अहदेदारों को, तक ब्यूरोक्रेसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहती है। मुझे ये बताएं कि अगर हम उस इस्टेब्लिशमेंट का अहाता करने की कोशिश करें तो वो हमें पॉलिटिकल फोर्सेस से बहुत छोटी नज़र आती है, महदूद भी है, छोटी भी है, और उसकी असर पजीरी भी कम हुई है वक्त के साथ साथ। तो इस सूरत में क्या उस इस्टेब्लिशमेंट को पावर कराया जा सकता है कि रियासत का ये हाल हो चुका है, वो जानती भी है? और क्या कोई सियासी ऐसी रमक नज़र आती है हमारे सियासतदानों में? हमारे पास हर पार्टी में अब तकरीबन साबिक वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं। नून लीग के पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास हैं, तहरीक इंसाफ के पास भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। तो क्या, और इससे बड़ा ओहदा भी कोई नहीं है पाकिस्तान में, सिविलियन देखा जाए तो क्या ये इदराक कहीं हो रहा है? आपको नज़र आता है? आप लोगों से मिलते हैं, पोलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, आइन जो आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाई है उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, कॉम्प्रेस भी हैं और बहुत से लोग हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये कोई इदराक ऐसा पैदा हो रहा है? पाकिस्तान के लोगों में पहले दिन से लेकर आज तक ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। जिस तरह दिन की रोशनी में सूरज आपको नज़र आता है, उस तरह लोगों के जहनों में इसके बारे में कोई इबहाम नहीं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा तजाद ही ये है कि इस मुल्क में हुकूमत अवाम के चुने हुए नुमाइंदों ने करनी है या इस्टेब्लिशमेंट ने करनी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जब जनरल अयूब का उनके साथ मुकाबला पड़ा
پبلک محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھی اسی تضاد کے حل کے لیے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی, پھر بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی, پھر نواز شریف جب انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, انہوں نے اپنے آپ کو ایک مختلف سیاستدان کے طور پہ پیش کیا, اور پھر جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ. آج عمران خان کے ساتھ ہیں. تو لوگوں کے اندر, اور وہ لیڈر جو اپنے اس بیانیے سے ہٹتا چلا گیا, آج نون کس چیز کا شکار ہے؟ اسی چیز کا شکار ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا, ووٹ کو عزت دو کی بات کی, آج ووٹ کو ذلت دے رہے ہیں. پاکستان کے لوگوں کے اندر ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے. یہ ہم سیاستدان اقتدار کی خاطر کمپرومائز کرتے ہیں. ایک اس کے اندر ایلیمنٹ اور بھی ہے جو زیر بحث ضرور آنا چاہیے کہ ہمارے آپسی اختلافات, ایک دوسرے کو اقتدار کا لالچ اور اپنے فریق کو مٹا دینے کی خواہش, اپنے سیاسی حریف کو مٹا دینے کی خواہش, کہ جہاں پر یہ اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے وہاں پر ایک انٹرنیشنل واقعات کا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک انٹرنیشنل سپر پاور ہے اس کا کیا اثر رہا پاکستان کی سیاست پر, اور وہ کس حد تک اس نظام کو تقویت دیتی ہے. آپ دیکھیں 2 افغان وارز ہوئیں ہماری ریجن میں, ہمارے پڑوس میں. دونوں افغان وارز کے اندر پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا, سیکیورٹی اسٹیٹ پھلتا پھولتا رہا, CSF کولیشن سپورٹ فنڈ آتا رہا. انہیں پاکستان میں جمہوریت تو نہیں چاہیے, اپنے ملکوں میں ضرور انہیں جمہوریت چاہیے, یہاں پر تو انہیں 1 ونڈو آپریشن چاہیے. اس 1 ونڈو آپریشن میں جو ویسٹرن ممالک ہیں, مغربی ممالک جو دنیا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا پرچار کرتے کرتے نہیں تھکتے, ان کی تو کبھی خواہش نہیں رہی کہ پاکستان میں جمہوریت آئے. وہ تو اس نظام کو تقویت 1 ونڈو آپریشن کو دیتے رہے. سیاستدانوں کو اس چیز کا بھی توڑ نکالنا پڑے گا. جہاں پر پارلیمنٹ, مجھے یاد ہے کہ نیٹو سپلائیز ہم نے معطل کر دیں سلالہ انسیڈنٹ کے بعد. امریکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری, لیکن ایک پارلیمنٹ موجود تھی. ہم نے کہا, پارلیمنٹ نے کہا کہ جس وقت تک معافی نہیں مانگو گے نیٹو سپلائیز بحال نہیں ہوں گی. پھر کرنی پڑی. یہ کیا چخ چخ ہے. پھر ہمارا ایک اور برادر ملک بھی ہم سے ناراض ہو گیا کہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا یمن فوجیں نہیں بھیجنی. پارلیمنٹ, یہ پاکستان کے لوگوں کے پاس اختیار جائے گا تو یہ تو پھر فیصلے وہ کریں گے جو ان کی مرضی کے ہوں گے, ہماری مرضی کے فیصلے تو نہیں کریں گے. تو یہ اس کا بھی ہمیں توڑ نکالنا ہے, اور اس کا توڑ ہم صرف اس صورت میں نکالنے میں ممکن ہوں گے کہ جب ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے, اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے. آپ نے معیشت کی بات کی. آپ 10 سال پہلے آپ اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتے تھے. میں نے خود آپ کے ڈیرے پر دیکھا, لوگ آتے ہیں, ہر جو بھی ہمارے ہاں یہ ایک روایت بھی ہے, کلچر بھی ہے کہ مقامی جو ان کے نمائندے ہیں ان سے جا کے لوگ بات کرتے ہیں. 10 سال پہلے آپ لوگوں سے ملتے تھے اور اب ملتے ہیں, کیا فرق محسوس کرتے ہیں مالی طور پر, انصاف کے حوالے سے کیا صورتحال ہے ان لوگوں کی؟ مجاہد بھائی, اتنی بری صورتحال ہے کہ اس وقت سفید پوش طبقہ جو ہے تباہی نکل گئی ہے اس کی. لوگ, میں کبھی یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ لوگ آنسوؤں کے ساتھ اپنی مشکلات بیان کریں گے. سب سے بڑا فرق یہ آیا ہے کہ لوگ اس وقت پرنم آنکھوں کے ساتھ, بھیگی آنکھوں کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ اپنی تکالیف بیان کرتے ہیں, اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں. ہم نے تو تباہی نکال دی اس نظام نے. اس پورے پولیٹیکل ٹرموائل نے لوگوں سے ان کی ہنسی چھین لی ہے, ان کی خوشی چھین لی ہے, ان کا سکون چھین لیا ہے. کتنے لوگوں سے میں واقف ہوں جنہوں نے اپنے بچے اسکول سے اٹھا لیے, ہوم سکولنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ فیس اب نہیں دے سکتے. اسی دوران اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی علاج کی ضرورت پڑ جائے, کوئی بیماری کی آفت آ جائے, مجھے بتائیں کہ آدمی کہاں جائے؟
ایک دم سے مقروض ہو جاتا ہے وہ, اور اب تو قرض دینے والے بھی بہت کم ہو گئے کیونکہ کسی کا کاروبار نہیں ہے. یہ بری حالت میں نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی تھی. اور آنے والا جو بجٹ ہے, 5واں بجٹ یہ حکومت, شہباز صاحب کی حکومت دینے جا رہی ہے. پاکستان میں یہ کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی جس کو 5واں بجٹ دینا نصیب ہوا. 5واں بجٹ آپ دینے جا رہے ہیں, دھیلے کا ریلیف نہیں ہے لوگوں کے لیے. آپ کے علاقے میں تو ویسے ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور کچھ اب کوئی اندازہ ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ اندازہ بے گھر ہو رہے ہیں؟ سید پور, برامام, قائد اعظم یونیورسٹی کے پیچھے ڈھوک, دیہاتیں, نڑولا, ملپور. بات یہ ہے کہ ایک طرف سٹے مل جاتا ہے کانسٹیٹیوشن 1 کی اس بلند و بالا عمارت کو, اور اس سارے ظلم پر, ناانصافی پر سب چیخ اٹھتے ہیں, اور وہاں پر لاکھوں لوگ لٹرلی جب وہ اپنی چھت سے محروم کر دیے جاتے ہیں, کسی کی کان پہ جون تک نہیں رہتی. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت اسلام آباد سے 3 MNAs ہیں مسلم لیگ نون کے, جن میں سے ایک وزیر بھی ہیں, دوسرے چیئرمین ہے ایک کمیٹی کے, حکومت بھی ان کی ہے, کیوں نہیں روک سکے؟ ویسے کیوں نہیں روک سکے؟ اس لیے کہ اب پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ یار اگر یہ کام ہو رہا ہے اور CDA کر رہی ہے اور ہم اگر روکنے میں ناکام بھی رہتے ہیں, there's no cost to pay. ان لوگوں ان کے ووٹ کیا کریں گے؟ اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے, نہ دیں, میں 47 لے آؤں گا, مجھے ابھی بھی تو 47 پہ بیٹھا ہوں, ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو ہم نے چیز انٹروڈیوس کرا دی ہے پالیٹکس میں کہ لوگوں سے ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا حق چھین لیا. اصل اکاؤنٹیبلٹی, اصل احتساب تو ایک ریڑھی والا, چھابڑی والا, دکاندار, تنخواہ دار, کسان جو 5 سال انتظار کرتا ہے کہ بچو تو میرے سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا, آ تو صحیح میں تجھے بتاتا ہوں, ہم نے تو سے وہ بھی چھین لیے, ڈس امپاور کر دی ہے, سیاسی غریب بنا دیا لوگوں کو کہ ان سے وہ حق بھی ان سے چھین لیا کہ جاؤ تمہارے اس حق کی کوئی پرواہ نہیں. تو پھر اس اشرافیہ کے راستے میں ان کو جو آخری جو تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی تھی وہ بھی چھین لیا آپ نے, تو ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, ہم نے نون لیگ پیپلز پارٹی جو پہلے حکومتوں میں رہ چکے ہیں, آپ بھی نون لیگ کے ساتھ بھی وابستگی رہی ہے آپ کے خاندان کی, پیپلز پارٹی میں آپ خود بھی رہے ہیں, اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ تحریک انصاف نے سیاسی جماعت کے طور پر وہ کون سی فاحش غلطیاں کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں؟ اپوزیشن میں آنے کے بعد انہیں قومی اسمبلی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ ان کی پہلی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنا, یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. ان غلطیوں کے سبب انہوں نے اپنی جو عجلت ہے, جو عجلت کا ایک تاثر ہے تحریک انصاف کے بارے میں, اور وہ آپ کو عجلت ان کی پارٹی کے رینکس میں بھی نظر آتی ہے. آج کل تو خیر صورتحال اور بھی مایوس کن ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ ہمہ وقت ان کے لیڈر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں رہتے ہیں. تو ان پے در پے غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اس حد تک مجروح ہو چکا ہے کہ وہ شاید اب یہ کال دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں رہ گئے کہ جی کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری کال کے پیچھے باہر نکلیں گے. ہر علیمہ خانم صاحبہ کوشش کرتی ہیں, بہن ہیں عمران خان صاحب کی, دیگر بہنیں بھی بہت کوشش کرتی ہیں, ہر منگل کو آتی ہیں اڈیالہ کے باہر, کیا حاضری ہوتی ہے وہاں پہ. تو پولیٹیکل غلطیاں جو تحریک انصاف نے کی ہیں اپوزیشن میں آنے کے بعد, اور دوسرا جنرلی ایک جو میرے خیال سے جو ایک بہت بڑی غلطی رہی کہ انہوں نے
اپنے سیاسی حریفوں کو سیاسی دشمنوں میں بدل دیا. یہ پی ٹی آئی نے کیا جب اقتدار میں تھے. جب اقتدار میں تھے اور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں ہوئیں، مثال کے طور پر جس دن تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی، اتفاقاً یہ میں 1-2 دفعہ پہلے بھی کہیں کوٹ کر چکا ہوں کہ قومی اسمبلی میں وہاں پر بلاول صاحب کے دفتر میں سارے ووٹ دینے کے لیے اندر چلے گئے اور انہوں نے کہا جب زرداری صاحب کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو آپ آ جائیے گا. تو میں اور زرداری صاحب اس کمرے میں اکیلے رہ گئے. مجھے انہوں نے کہا کہ یار میری تو اس سے مصطفیٰ کوئی لڑائی نہیں تھی، اس نے میرے ساتھ جو کیا چلو چھوڑو، میری بہن کے ساتھ اس نے کیا. تو وہ جو پھر جب یہ والا عنصر سیاست کے اندر انٹروڈیوس ہو جائے تو پھر مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس پولیٹیکل کلچر کے اندر، اور پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں پہیہ تو بدلنا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ 3-3.5 سال سے زیادہ تو کسی کے ساتھ خوش ویسے ہی نہیں رہتی. تو یہ تاریخ کا پہیہ بدلنا ہے. اسی لیے ہم جو آج یہ لوگ ہیں کہ جناب ہم سارے جب پی ڈی ایم میں تھے، پی ڈی ایم جب ہم نے بنائی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہم نے شور مچایا، ٹھیک مچایا، لیکن آج حکومت میں آ کے آپ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو پھر جب کل انہیں اقتدار ملے گا، ان کا کارکن تو کہے گا کہ جی مکو انہاں دے نال، تو اور ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے، تو پھر عمران خان بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ سیاست کے اندر اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میثاق جمہوریت ایک ضروری ہے. ادروائز یہ مارا ماری جو ہے یہ سیاست میں، اس سیاست کو ہی نہیں رہنے دے گی. 90 کی دہائی ہمارے سامنے ہے. ایک غیر جانبدار پولیٹیکل مبصر کے طور پر آپ 9 مئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہم سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں جس میں کہیں پہ جانبداری جھلکتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بالکل ایک غیر جانبدار پولیٹیکل آبزرور کے طور پر آپ 9 مئی کے ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 9 مئی کا جو ایونٹ ہے وہ فوٹیجز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں بھی گئے، سرکاری تنصیبات کے اوپر حملے میں بھی تھے. ان فوٹیجز کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا، اور جو سیاست کے اندر وائلنس کا عنصر ہے اس کی کسی بھی صورت حمایت بھی نہیں کی جا سکتی. اب اس معاملے کے 2 پہلو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک بڑی واضح چیز کو کنٹروورشل کر دیا. پہلی چیز کہ پروسیکیوشن کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہم نے پرسیکیوشن دیکھی، ہمیں ایک دن ٹی وی کی سکرینز پر دکھایا گیا کہ جناب یہ لوگ ٹیلی فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، فلانا فلانا شخص یہ احکامات دے رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ 2 دن بعد اس کی پریس کانفرنس آئی، فارغ. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 سالوں بعد بھی کسی شخص کو 9 مئی کے اندر پرچے کے اندر گرفتار کر لیا. اور حیران کن آپ کو ایک بات بتاؤ، ایک ہمارے جاننے والے ہیں ڈاکٹر صاحب MNA سوات سے، تحریک انصاف کے، وہ اس وقت تحریک انصاف میں 9 مئی جب ہوا تھے ہی نہیں، پیپلز پارٹی میں تھے. ان کو بھی 9 مئی کے مقدمے میں پھر بعد میں ڈال دیا گیا. یہ ہم نے پرسیکیوشن ہوتے ہوئے دیکھی. اب یاسمین راشد صاحبہ ہوں، دیگر اور لوگ ہوں، اگر پرسیکیوشن کا عمل اس میں نہ ہوتا تو شاید پاکستان کے لوگوں کے لیے اتنی آبجیکشنبل بات بھی نہ ہوتی. دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اوپر ہم جو تھوڑا بہت دیہاتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ہم تو فوراً ہمارے ذہنوں میں تو ٹلیاں کھڑکیں کہ یہ تھا کیا. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کبھی لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہی نہیں. دیکھیں یہ تو اس حوالے سے بہت سے سوالات اور جو گیپس تھے، اور پھر 9 مئی کے حوالے سے جو اب مضحکہ خیزیاں ہیں کہ جو سب سے بڑی ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر بہت سے لوگ کنوکٹ بھی ہوئے،
وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اسلام آباد سے نکلے, وہ چکری انٹرچینج پہ رکے, ایک پولیس والے کا بیان ہے, تو انہوں نے وہاں پر کو پارٹی کے لوگوں کو ہدایات دیں, اور میں میز کے نیچے چھپا بیٹھا تھا اور میں وہاں پر بیٹھ کے ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا. یار تو وہ جو ایک ابہام رہ گیا 8 فروری کو, پھر لوگوں نے 9 مئی کے بعد پھر 8 فروری بھی تو آیا, پاکستان کے لوگوں نے نہیں بائی کی یہ بات, اور یہ غور طلب ہونی چاہیے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے عدم اعتماد کے معاملے کو نہ مان کر جو ایک سیدھا بالکل معاملہ ہو رہا تھا, ایک غلطی کی تھی؟ غلطی کی انہوں نے, غلطی کی. بلکہ جو اس وقت اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے, اور اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن پھر ایونچولی ڈپٹی اسپیکر کو سامنے آنا پڑا, اور انہوں نے پھر وہ آرٹیکل 5 کے ساتھ منسلک جو بات تھی اس کو تحریک عدم اعتماد کو ٹیبل نہ کرنے دینے کے لیے پھر ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا. تو وہ جو انہوں نے ابتدا کی, بس ادھر سے پھر معاملات بگڑتے چلے گئے, اور وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے ہر حوالے سے. آپ کا بھی ایک واقعہ عدم برداشت کا بڑا مشہور ہوا تھا, آپ نے ایک بزرگ آدمی کو مکہ مار دیا تھا, تو کیا آپ ریگریٹ ہوا آپ کو تھوڑا کبھی؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ موصوف ڈاکٹر تھے اور کسی این جی او میں کام کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد انہیں اب میں بھی اپنی داڑھی چھوڑ دوں, شیو نہ کروں, تو میری بھی بہت زیادہ اب سفید ہے, 50 سال عمر ہے. رمضان کا مہینہ ہے, بیٹھے ہیں افطاری کر رہے ہیں, اور اگر کوئی شخص آ جائے اور بدتمیزی شروع کر دے, غلط بات شروع کر دے, تو بس یا تو پھر گاندھی بن جائیں, یا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ٹرن دا ادر چیک, کہ ہاں ٹھیک ہے. اب گاندھی جی کی فلسفی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ریڈیکیول کرنے کی بات نہیں کر رہا, اور میں کوئی اس طرح کی بہت بڑے سیاستدان اور بہت بڑی شخصیت سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں, پھر گاندھی جی والی سوچ تو میری نہیں تھی. پھر بس اٹھ گئے ہم سارے جو دوست احباب تھے, اور پھر ہم پڑھ گئے. یہ مجھے بتائیے کہ گو کہ بہت گھسی پٹی سی بات ہے, جو وجود ہے سو ہے, جیسے وہ نظام میں ہم کہتے ہیں جہاں ہے جیسے ہے اس کی بنیاد پر جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, اگر آپ کو کہا جائے کہ یار ایک چوائس بتاؤ کہ جس کے ساتھ آپ جانا چاہیں گے, کچھ ہے نظر میں ایسی کوئی آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں ہے انفارچونیٹلی. آپ کیا کوئی اگلی نئی سیاسی ایک پارٹی سوچ رہے ہیں؟ ایک دیکھیں, وقت اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, تکالیف انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. عمران خان صاحب جس کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں, بہت اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ جب انشاءاللہ خدا کرے کہ جلدی جیل سے باہر آئیں, اور جب بھی باہر آئیں گے تو پھر ان کی سیاست کیسی ہے. پاکستان کے ایک اوور ویلمنگ میجورٹی لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے, یہ بات ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. انہوں نے ان تکالیف سے کیا سیکھا, ان کے سوچ کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی, یہ سیاست کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. ایک تو لوگوں کی توقع ہے, لوگوں کے اندر فیئر ہے, خصوصاً جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے اندر ایک فیئر ہے کہ یار عمران خان باہر آ گیا, آندا گیا تے انہیں تے بلڈوزر لے کے تے ساڈے اوتے چڑھ جانا ہے. ہو سکتا ہے عمران خان پوری دنیا کو دوبارہ سرپرائز کر دے, جس طرح ان پچھلے 3-4 سالوں میں 8 فروری ہو گئی اور وہ سرپرائز کر دے اور وہ کہے کہ نہیں پاکستان کو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے. تو پھر آبویسلی جب آپ سیاست, پیٹی سیاست سے اتنا اوپر رائز کر جائیں کہ اپنے اوپر ہونے والا ظلم بھی اگر آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو پھر وہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہوگی. پھر اگر وہ اپنے آپ اپنی اقتدار میں موجود
جب وہ تھے ان غلطیوں کو اگر وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے اپنے اندر یہ جھانک کر دیکھا ہے کہ یہ مجھے غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھیں, اور وہ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہراتے, تو دین ہی ول بی دی آئیڈیل چوائس. واٹ کین آئی سے اباؤٹ دا فیوچر؟ اچھا یہ مجھے بتائیں سر کہ یقینی طور پر ظاہر ہے عمران خان صاحب اب خاصے دنوں سے جیل میں ہیں, ان براہ راست مخاطب بھی نہیں ہو سکتے کسی کے ساتھ. ان کی پارٹی کے لوگ مخاطب ہوتے ہیں, یا وہ لوگ جو ان کے حمایتی ہیں سوشل میڈیا پر, یا ان کے وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جا کر کسی وجہ سے. تو اینیمیٹی بڑھ نہیں گئی زیادہ؟ اور جس طرح سے ایک گنجائش رکھی جانی چاہیے تھی ایک سیاسی پارٹی کو ڈائلاگ کی, اور کیونکہ یہاں پر آپ کی جو سابقہ پارٹی ہے اس کی تو قیادت ساری ماری گئی تھی, اس کے باوجود وہ انہوں نے پاکستان کھپے گا نعرہ بھی لگایا, انہوں نے ایک ایسا جیسچر دیا اور عملی طور پر بھی دیا جس سے ایک بیچ کا راستہ نکلا. یہ پارٹی بیچ کا راستے ایسے لگتا ہے بعض کا جیسے ختم کرتی جا رہی ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح یہ اس میں کہیں کوئی گنجائش بچی ہے باقی, یا آگے یہ معاملہ مزید سپلٹ آؤٹ ہوگا اور مزید ایک ایسی پارٹی, ایک ایسا گروپ بنتا جائے گا جس کے الگ الگ سے جو ہے وہ ان گائیڈڈ قسم کے مسائل ہیں جو پتہ نہیں کہاں جا لگیں گے, اور اس سے کیا نقصان ہوگا پارٹی کو؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک آپ اس کو خارج از امکان نہیں کہہ سکتے کہ فیکشنلزم مزید بڑھے گا اور یہ ساری چیزیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اچکزئی صاحب کی, علامہ صاحب کی یہی کوشش ہے کہ گفت و شنید کے ذریعے اس ملک کے جو بڑے مسائل ہیں, تاکہ ہماری توجہ ان کی طرف جا سکے, ہمیں بیٹھ کر ان پر بات چیت کرنی چاہیے. میرے بہت سے دوست ہیں پیپلز پارٹی میں, بہت سے دوست ہیں مسلم لیگ نون میں, کولیگز ہیں, تعلق ہے, اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کابینہ کا بھی حصہ ہیں. سب کا خیال یہ ہے کہ یار ہمیں پولیٹیکل سپیس واپس لینے کے لیے آپس میں بیٹھنا چاہیے. اس ملک کو چلانے کے لیے پولیٹیکل کرائسس جو ہے اس کے بطن سے باقی سارے کرائسس جنم لیتے ہیں, آپ کا معاشی کرائسس بھی, دیگر کرائسس بھی. تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہمیں ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ ریئلائزیشن سب میں موجود ہے, اور یہ ریئلائزیشن تحریک انصاف میں بھی موجود ہے. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ان کا ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ نہیں, اور وہ ایگریسو بھی ہے, اور وہ اس سوچ کو آڑے ہاتھوں بھی لیتے ہیں. لیکن ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. مجھے امید ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب اس میں کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے, اور اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس حوالے سے پر امید ہوں کہ جہاں پر بات یہاں تک آ جائے کہ اپوزیشن اور وزیر اعظم میں ملاقات کا وینیو کیا ہونا چاہیے, تو چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہیں. ہو سکتا ہے کہ بات نہ ہو پائے, ٹھیک ہے, اس مہینے نہیں ہو پائے گی, اس ہفتے نہیں ہو پائے گی. سیاست عجلت کا نام نہیں ہے. حالات اور واقعات لوگوں کو ایک مختلف پوزیشن میں جانے پر مجبور کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد ہو جائے. سیاستدانوں کو ہی آپس میں بیٹھنا پڑے گا, ملک کو پولیٹیکل کرائسس سے نکالنا پڑے گا. مجھے تو بہت گمبھیر حالات نظر آتے ہیں. ملیٹنسی رائز پر ہے دونوں طرح کی, ریلیجس بھی اور پھر باقی ملک پولیٹیکل کرائسس کا بھی شکار ہے, اکنامک کرائسس کا بھی شکار ہے. پھر دنیا ایک ایسی بن گئی ہے کہ ہم نے یہ جو فلسطین میں ہوتے ہوئے دیکھا, جو ایران کے ساتھ ہوا, جو مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی, اسرائیل جیسا ایک ارریسپانسبل ایکٹر جو ریجن میں موجود ہے, جو ایک دنیا کو دھکیل کے اس جانب لے گیا ہے کہ جہاں پر اب مائٹ از رائٹ والی دنیا میں ہم جا چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کمپلشن یہ کریٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی کمزوری ہوگی تو کوئی فائدہ اٹھا لے گا.
ایران میں کمزوری نہیں تھی, کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. انہوں نے, ٹرمپ نے ریبلز کو فون کیا, کردوں کو فون کیا, اور امریکی صدر نے خود فون کیا کہ باہر نکلو تمہیں اسلحہ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, کوئی دراڑ ان کے اندر نہیں پڑی. تو ہمارے اندر جو دراڑیں ہیں ان کو ہیل کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے. تو آج جو دنیا بن چکی ہے, جو دنیا کے انوائرمنٹ بن چکی ہے, ہمارے جو خطے کے حالات ہیں, مودی انتظار میں بیٹھا ہے. فرینکلی آپ یہ سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے, اس کی جتنی سبکی ہو چکی ہے, اس سبکی کے نتیجے میں وہ, خدا نہ کرے کہ یہ خطہ دوبارہ جنگ کی جانب جائے, لیکن ہمیں ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ کمپلشن کریٹ کرتے ہیں, ہیلنگ پروسیس ملک کے اندر شروع کریں. ٹھیک ہے, اپنی انائیں ہمیں پیچھے رکھنی پڑیں گی اور ایک دوسرے کو درگزر بھی کرنا پڑے گا. جہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں, تحریک انصاف سے غلطیاں ہوئی ہیں, نون اور پیپلز پارٹی سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے ایسا سیاستدان غلطیاں ہوئی ہیں, میڈیا سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سب کو اپنی غلطیوں کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا. اور یہ جو بات ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ہے, یہ ایسی بے وجہ نہیں ہے. ہر فریق کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوئی ہے, اور ہر بندے نے دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے, اپنا حصہ پورا ڈالا ہے. ہمیں یہ کھلے دل سے یہ تسلیم کرنی پڑیں گی باتیں, تب جا کے اس ملک کے نوجوانوں کا, اس ملک کے لوگوں کا, اس ملک کے نظام کے اوپر اعتماد بحال ہوگا. آج یہ ملک 77 سال کا ہے, انشاءاللہ جب یہ 100 سال کا ہو رہا ہوگا, 23 سال کا پیریڈ رہ گیا ہے, ہم 100 سال کے ہو چکے ہوں, میرے ہاتھ میں بھی کنڈی ہو, آپ بھی ایک بزرگ, موٹی موٹی ہمیں اینکیں لگی ہوں اور دانت ہمارے گرے ہوں, تب بھی بیٹھ کے اگر ہم نے یہی گفتگو کرنی ہے کہ یار ملک کرائسس سے کیسے باہر نکلے گا, تو پھر تو بہت بڑا ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. کیا یہ بہت بڑی بات ہوگی یا بہت ہی ناگوار بات ہوگی کہ اگر ایک جمہوری پارٹی یا ایک بہت مقبول عام پارٹی, اس کی قیادت جو ہے وہ اس بات پہ افسوس کا اظہار کرے کہ جو 9 مئی کو ہوا اور جس طرح کے بعد میں حالات بنے اور جس طرح سے آمنے سامنے کی ایک دشمنی اور ٹسل کا ماحول ہے, اس کو کم کرنے کے لیے ہم ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں, تو کیا یہ بڑی بات ہوگی ان کے لیے کرنا؟ جب وزیر اعظم نے اپوزیشن کو آج سے 1.5-2 ماہ قبل جب انہوں نے دعوت دی مذاکرات کی, ساتھ بیٹھنے کی, تو ہمارے ہاں یہ بحث ضرور ہوئی. بہت سی چیزیں ہم نے کنسیڈر کی ان کی آفر کو رپلائی کرنے سے پہلے. ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی کنڈیشن نہیں اٹیچ کرنی چاہیے. اگر مذاکرات کرنے رول آف لاء کے اوپر, پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے اوپر, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر, نئے الیکشن کمیشن کے اوپر, سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے پر, پھر کوئی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سامنے دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہیں, ساؤتھ افریقہ کی مثال ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے اندر کوئی کمپلشن نہیں تھی کہ جناب آپ, ہاں فلانے شخص تم نے آنا ہے اور وہاں پر آ کر تم نے اپنی معافی مانگنی ہے, بغیر کسی کمپلشن کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, ہاں ٹھیک ہے, آ جائیے, بیان کر دیجیے تاکہ زخم بھر جائے لوگوں کے. تو یہ جو عمل ہے اس, اور مجھے پورا یقین ہے اس چیز پر کہ سیاستدان جب بھی آپس میں بیٹھیں گے راستہ نکال لیں گے. سنجیدہ سیاستدان, زیرک سیاستدان, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, اسپیکر ایاز صادق صاحب, پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں, راستہ نکل آئے گا. آپ خود بھی نوجوان ہی ہیں, ادھیڑ عمر ادھیڑ عمر. یہ جو 50 سال آج کا ہمارا نوجوان ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, اے آئی کا استعمال بھی کر رہا ہے, معلومات بھی ہیں اس کے پاس, تعلیم بھی ہے, گو کہ اکثریت بے روزگار ہے. آپ کو ان سے کوئی امید ہے کہ یہ
ایک بہتر معاشرہ ہم تشکیل دے پائیں گے, ایک بہتر سیاسی ماحول بنے گا, اور یہ نوجوان اہم کردار ادا کریں گے. امید کیوں نہ ہو جی, یہ بھاگ دوڑ تو انہوں نے ہی سنبھالنی ہے, اور فرینکلی ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے سے جو پچھلی جنریشن ہے, وی آل فیلڈ دیم. ہم اپنے جھگڑے نہیں سلجھا سکے. بہت سے دنیا کے ممالک انہی حالات کا شکار تھے جن حالات کا ہم شکار ہیں, لیکن آج وہ کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں. ہم نے ان کو فیل کیا ہے. ان سے امید لگانے سے پہلے مجاہد بھائی, سب سے پہلے تو ہم آپس میں یہ مکالمہ کریں نا کہ ہم نے ان کو دیا کیا ہے. آج جو تعلیم ہے پاکستان میں, جو تعلیم کا نظام ہے پاکستان میں, جو یونیورسٹیاں ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا رہی ہیں ایک نوجوان کو, اس کی کیا حیثیت ہے. کمپیئر کریں انڈیا کی یونیورسٹی سے, کمپیئر کریں انڈیا کے اسکول اور کالجز سے. میں زیادہ دور نہیں جاتا کہیں باہر, یورپ شورپ تو چین اور تو آپ یہ چیزیں تو آپ چھوڑیں. میں جب باہر پڑھنے کے لیے گیا 1996 کی بات ہے, میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا, میں نے ایف اے کیا ہوا تھا اس وقت. تو ان کا جناب آپ کا ایف اے جو ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہے, آپ کو فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑے گا. میں کہا ٹھیک. اور جو انڈیا کا جو ایف اے تھا, جو سیکنڈ ایئر تھا, وہ ایک انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے قابل قبول تھا. آپ پہلے یہ تو دیکھیں اس نوجوان کو آپ دے کیا رہے ہیں, پھر آپ نے اس کے بعد جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں اس سے آپ نے اس کو اپنے جھگڑوں کی وجہ سے اتنا ہیجان, اتنا بحران کریٹ کیا کہ جس میں وہ ان امپلائمنٹ اپرچونٹی سے محروم ہو گیا. 30 لاکھ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. ہر سال جاب مارکیٹ میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں, ان کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. کہاں جائے گا وہ؟ تو ہم نے انہیں کیا دیا؟ اس سے پہلے کہ ہم ان سے امید لگائیں, پہلے پوچھیں تو صحیح ہم نے کیا دیا انہیں. اپنی غلطیاں تسلیم کریں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ اپنے فون پر بیٹھ کر پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ یار فلانی جگہ میں یہ اپرچونٹیز ہیں, فلانی جگہ پہ یہ اپرچونٹیز ہیں, اور شاید اس سے امید لگانے سے پہلے ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان میں امید کیسے جگائیں. کہ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, آج جو آپ کا سکلڈ ورکر ہے, تاریخی طور پر پاکستان سے باہر, پاکستان کو چھوڑ کر جانے والے لوگوں کی اتنی ہائی مائگریشن نہیں ہوئی جتنی پاکستان سے ہو رہی ہے. آپ کے بچے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں, اتنے وہ اس ملک کو چھوڑ کر نکلنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کو دیا کیا ہے؟ تو بہت سے اس چیز کے, اب دیکھیں ہمارا جو کسی لحاظ سے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اس کو ہم نے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں دی ہے. اب فار ایگزامپل بہت سے ہمارے نوجوان بچے ہیں, بھائی ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جو اس دنیا کو سمجھتے ہیں, انہیں وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں, وہ زیادہ اس میں زیادہ ٹیونڈ ہیں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آئی ٹی فار ایگزامپل, آئی ٹی فری لانسنگ, یہ لگے رہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی ایکسپورٹس جب تک نہ بڑھیں, پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے جب تک وہ نہیں پہنچے گا تو ہمارا یہ فسکل ڈیفیسٹ نہیں ختم. یہ سرکاری باتیں, یہ ہر جماعت سن کے یقین کریں تنگ آ گئے ہم یہ باتیں. سب سے بڑی جو آپ کے ملک کے اندر اپرچونٹی ہے کہ اتنے یہ اسکلڈ بچے بیٹھے ہیں. آج بھی مجھے اب وہ فگر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن ایک اچھی خاصی فگر ہے, اور دنیا میں ہم آئی ٹی کے فری لانسنگ کے حوالے سے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہم تیسرے نمبر پر ہیں اس دنیا میں. کہ جہاں پر امریکہ بھی ہے, جہاں پہ یورپ بھی ہے, جہاں پہ چین بھی ہے, جہاں پہ انڈیا بھی ہے, جہاں پہ ساؤتھ کوریا بھی ہے, پورا بر اعظم افریقہ ہے, آسٹریلیا ہے, اس پوری دنیا میں آپ تیسرے نمبر پہ ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے. اس کو آپ دے کیا رہے ہیں؟ اس کو آپ سلو انٹرنیٹ دے رہے ہیں. اور میں حیران ہوا کہ یہ کچھ ایک ریسرچ میں نے پڑھی, تو اس میں وہ بچوں کو انہوں نے کوٹ کیا, کہا کہ ہم
کسی اور ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بہتر ہوگی اور ہمارے کام میں حرج نہیں ہوگا. یہاں پر آپ فائر والز کھڑی کر رہے ہیں. یار کوئی خدا کا خوف کرو. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا خود احتسابی کریں. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کی زندگی کو مشکل بنانے میں, تباہ کرنے میں, ان کو وہ انوائرمنٹ نہ دینے میں, اور ہم ان کے قصوروار ہیں اینڈ وی مسٹ اپولوجائز ٹو دیم. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت وقت نکالا ہمارے لیے اور ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں بہت سارے موضوعات پر. تو ناظرین, آپ کی رائے کا انتظار ہے اور آپ یقینی طور پر اپنی رائے دیں گے, ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کن موضوعات پر بات جو کی اس کی کیا حیثیت تھی اور کن موضوعات پر ہم بات نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.